دین دی نسبت نال تساں اور اساں جتھے جمع اللہ تعالیٰ اے نسبت تا قیامت قائم رکھے۔ سب تو بڑا رشتہ او ایمان اور اسلام ہے، باقی سارے رشتے ترٹ ویسن ختم ہو ویسن، لیکن ایمان اور اسلام دا رشتہ قیامت تک جنت تک باقی رہے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہے، اسلامی سال دا نامہ مہینہ ہے، اور پورے مہینے دے روزے ایک خصوصیت ہے حضرت محمد مصطفیٰ دی امت دی۔ ہر نبی ہر رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے چ روزے ہن، لیکن ان اکٹھا مہینہ قیامت کو نہیں دیا۔ یہ صرف اللہ پاک نے سارے نبی اور دی امت کو عطا فرمائے، اور ایک خصوصی تحفہ ہے جس نو اج کل دے دور تساں خصوصی پیکیج آتے ہیں۔ ہاں، پھر یہ سیزن دا مہینہ، سیزن تھوڑے ہن فصلاں دا سیزن ہے، ہر زمیندار آدھے بھی یہ دہاڑے اوکھے ہیں ساڑے ونجاون دے ڈا دے نہیں، کیوں جو یہ ساری آمد دانے دی تھی بنی۔ یہ نیکیاں کماون دا مہینہ سیزن ہے۔ ساڑے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی نفلیاں دا ثواب فرداں دے برابر، اور فرداں دا ثواب 70 گنا زیادہ، 70 گنا۔ ہوں اگے تھانوں مثال ہے 1 روپیہ ڈھائیدا ہے تو ہوں 70 روپے ڈھائی، اگے ایک نماز دا ثواب، اس نو ذرا شور والے نو بند کرا جا، یہ منہ ہی تھوڑے کوراں کرو، تھوڑے کیوں۔ تو مسلمان کو سوچنا چاہیے بھئی رمضان دا مہینہ روز روز نہیں ہوندا، سال تو بعد ایک واری آندا ہے، 11 مہینے چھٹی، جیڑا مرضی اپنے کام کرو، لیکن یہ مہینہ اللہ فرمائے میرے واسطے خاص کر دو، تے دن قیامت دے میں آپ نو تھوڑے حوالے کر۔ روزہ دا مہینہ تساں میرے کر دو، روزہ دا مہینہ تساں میرے واسطے خاص کر دو، تے دن قیامت والے دے ثواب وچ میں خود اللہ تھوڑے حصے جاوا۔ اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں ہونی، بہت بڑی سعادت ہے جی اللہ نصیب فرمائے تو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب تھیں، ایک روزہ ودھیندے لے، اور ایک ہینا یلاقی ربہ، دل دن قیامت دے اللہ دی ملاقات کرے سی تو اس لئے جڑی سنو خوشی نصیب تھی سی، سارے دکھ ختم تھی رہتے، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن یہ روزے دی وجہ تو ملنی ہے، مطلب یہاں کو ہر گھر کو ملنی۔ اس واسطے اہل ایمان اہل اسلام مومن بندہ کوشش کر دے
کہ اللہ دے اس حکم کو میں اپنی زندگی پورا کرا. پھر یہ مہینہ کوئی سارا نیکیاں دا ایک خلاصہ بن کے آیا اور ساری نیکیاں دے شامل ہیں. روزہ ہے، تراویح ہے، اعتکاف ہے، شب قدر ہے. اندازہ لو، شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر دی ایک رات دا ثواب 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ ثواب. 1000 مہینے، اندازہ لو تو 1000 مہینے، یہ ساری چیزیں جمع ہیں اور نرا ثواب ہی ثواب ہے. اس واسطے میرے نبی سونے فرمایا وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جہدے سامنے رمضان شریف دے روزے آئے، روزے نس رکھے، تراویاں نس پڑھیاں، جنت حاصل نہیں کر سکا، بڑا بدبخت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان دی اللہ نے ایک اور خصوصیت رکھی. پہلا دہاگا رحمت، دوجا مغفرت، اور تریجا جہنم تو آزادی دا اعلان. پہلے دہاگے چ اعلان ہوندا ہے اللہ دی رحمت وڈی دی پئی. جلے رحمت نال بندہ رنگے ویندا تو اعلان ہوندا مغفرت دا کہ میں تھانوں معاف کر. جب رحمت نال رنگا گیا، معافی مل گئی، اللہ فرمائے جہنم تو آزاد ہو، جنت دے وارث ہو. کتنی سعادت ہے بڑی. تو چونکہ شاید آج 13واں روز ہے تو دوجا دہاگا شروع ہو چکا ہے، تو یہ دہاگا ہے مغفرت دا. مغفرت دا منا معافی ملنا، بخشش تھی وجنی. تو سارے رل مل کے دعا کرو اللہ کرے جمعے دے ٹائم تے سارے میں بخشے وجہ. مغفرت، مغفرت، معافی مل گئی اللہ کی طرف کہ میں تھانوں معاف کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جلے رمضان شریف کا مہینہ مکتا ہے نا، ختم ہوتا ہے، تو فرشتہ کو اللہ پوچھتا ہے دسو بھی ایک بندہ مزدوری کرے تو وہ کیسا ورتیوا کرنا چاہیے. اگو فرشتے آ دیں جی اس کو مزدوری ملنی چاہیے ٹائم تے. اللہ فرمائے تساں گواہ تھے ونجو میرے بندہ نے روزے رکھے ہیں، تراویاں پڑھیاں، میرا حکم منا نے، میں انہاں کو مزدوری دیون لگا، میں انہاں کو معاف کیتا. جی پھر بڑی گل عید والی اللہ فرمائے فرشتن کو جاؤ شہر دیاں گلیاں دے چوکاں دے کھڑے ہو جاؤ سارے. جیڑا رمضان شریف دے روزے رکھ کے عید پڑھن آندا پہ اس نال مسافہ کرو، ہاتھ ملاؤ اور اس نو آکھو اللہ تینوں معاف کر چھوڑے. سڑا معاف نہیں کیتا. فرمایا اللہ فرمائندا پہ میں تھن معاف کیتے، وبدلت سیئاتکم حسنات، معاف غلطیاں معاف کر کے میں نیکیاں بنا کے تھوڑے نیکیاں لے دفتر درج کرا دیتی ہیں. یہ ساری تبدیلیاں رمضان شریف. ہوں بندے دی اپنی قسمت، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا. یہ سیٹ ہی بند رکھو، جائدہ بد منہ پر نہ کرو جڑے سے ڈنڈ کھتے پہ. آج انہوں کوشش کرنی ہے بھی اللہ دی مغفرت نصیب ہو جائے. اللہ فرمائے بھی جتنا جلدی ہو سکے کوشش کیتی کرو دو چیزاں دی، دو چیزاں حاصل کرن دی کوشش کیتی کرو. فرمایا سارے الی مغفرت و جنہ، سارے او سورت کو لو، سورت منو تے جلدی کرنا ابالا تھی بنا. سارے الی مغفرت و جنہ،
من ربکم ارضھا کارض السماء والارض۔ اللہ فرمایا میرے بندے دو چیزاں حاصل کرن دی جلدی کیتی کرو۔ ایک فرمایا مغفرہ بخشش، دوسرا فرمایا جنت۔ ادے نال فرمایا ارضھا کارض السماء والارض، ادی چوڑائی زمین آسمان تو زیادہ ہے، لمبائی اللہ بیان نہیں کی تھی، عرض بیان کی تھی۔ اس جنت حاصل کرن دے اندر اور اللہ کو بخشش مغفرت حاصل کرن دے اندر جتنا ہو سکے جلدی کیتی کرو، کرنی چاہیے نا۔ نبی پاک فرمائے پہ اگر غلطی ہو وجہ نا تو جتنا جلدی ہوئے معافی مانگ، اگر خفیہ گناہ کیتا دیں تو خفیہ معافی تے منگو، اگر ظاہری گناہ کیتا نہیں تو اللہ تے کو ظاہری معافی تے منگو، معافی منگو۔ زمین آسمان دا درمیانی خلا بھی اگر گناہ نال بھر گئے نا تو فرمایا دلے تسا معافی منگو تو اللہ دی رحمت اگر کچھ بھی نہیں ہے وہ معاف کر سکتے، ادھر دی طاقت بڑی معاف کر سکتے، لیکن کام ہے بندے دا کہ غلطی تو بعد اللہ کو لوں معافی منگے، معافی منگسی۔ اتنا ناراض والد اپنے بیٹے تے جلدی راضی نہیں ہوندا جتنا اللہ گناہگار بندے تے راضی ہوندا جلدی، اتنا تو کرنی چاہیے جلدی۔ ہاں سبحان، اسانو ڈا نہیں آتی یہ استغفر اللہ، یہ روزانہ اللہ کو معافی منگن کا ایک لفظ ہے، استغفر اللہ، اللہ میں معافی منگنا، اللہ تو میں نے معاف کر دے۔ تو بندہ روزانہ ایک تسبیح پڑھ گے نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی ڈھیل بھی نہیں لگنی۔ اگر کوئی بہت مصروف ہے تو میرا ایک مشورہ ہے کہ ہر نماز نال 20 واری آ کے استغفر اللہ، تو 100 دفعہ پورا تھی ویسی عشاء تک ہے تو اے اللہ بڑا خوش ہو سی کہ میرا بندہ میرے کو معافی مانگ رہا۔ صرف گل ہے کہ تھوڑی توجہ دی، سالہ سال گزر گئے بندے اللہ کو یاد ہی نہیں کی، سالہ سال تے وقت آئے معافی منگن تو اللہ وقت بھی گلا نہیں دیتا، روزی بھی بند نہ سکی، ناراض بھی ہائی بھی صحیح تھا جلے سا کہ اللہ میں معافی منگنا اسا کہ میں تینے معاف کیتا، سبحان ٹھیک۔ معافی منگنا سب تو بڑا ذریعہ بندے دا ایمان ہے۔ اگر کوئی بندہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کفر تے شرک دی حالت اندر زندگی گزار چکا ہے، اس نو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی کہ اسلام سچا مذہب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہیں، ایک کتاب قرآن مجید اللہ دی سچی کتاب ہے، اور اس نے دلوں بجانوں زبان نال بھی دل نال بھی اقرار کر کا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کلمے پڑھن نال پچھلے 80 سال دے گناہ سارے معاف۔ ہاں تو نمازاں بھی نہ پڑھی، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اللہ دے نبی فرمائے جلے بندہ اسلام قبول کریں دے پہلے گناہ معاف تھے ویندے، سن قدر کا نہیں، سانو تو اللہ اپنا سب تو بڑا اعلیٰ دین عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس واسطے سب تو بڑا ذریعہ بندے دی بخشش دا ایمان ہے، تے جس ویلے بندے کو ایمان نصیب تھی ونے اللہ پاک خود راضی ہو جانا، معاف کر دینا۔ جی
اللہ دے قرآن دے اندر ایک واقعہ بیان تھیا کھڑا نے. اللہ پاک فرمائے ایک وسطی دے اندر میں دو رسول بھیجن. انہوں نے جا کے وسطی والا کو اللہ دی توحید بیان فرمائی، اللہ دا دین بیان فرمایا، لیکن وسطی والا نے مخالفت شروع کر دی تھی. میں عززنا بثالث، میں انہاں دی امداد واسطے تیجا رسول بھیج دیتا. اللہ دے پاک رسولہ نے تریانے رل کے دین دی تبلیغ شروع کی تھی، اور وسطی والا کو آکھن لگے انا الیکم لمرسلون، او وسطی والے واسا اللہ دے سچے رسول ہیں، اساں اللہ دا پیغام تھوڑی طرف گھننا ہے، ساڑے گل من لو کامیاب ہو ایسو. وسطی والا نے پہلا اعتراض کیتے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اساں تھانکو رسول تا منوا لیکن مسئلہ تساں ساواں کو انسان ہو تے ساڈے عقیدے چ انسان بشر رسول نہیں بن سکتا. جی اعتراض ہے بڑا. اللہ دا فیصلہ میں تھے بھئی جتنے رسول ہیں سارے انسان ہیں. انہاں آکھے بھئی اساں نہ مندی اس واسطے ما انتم الا بشر مثلنا. سبحان اللہ. اللہ قرآن فرمائے ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. جنہاں لوگاں کو میرا رسول پہنچا تے اس دعوت شروع کی تھی تے اگوں انہاں آکھا بسا رسول نہ منجے تو بشر ہیں. بشر تے اللہ کوئی شے نازل نہیں کی تھی. اللہ فرمائے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہاں اللہ دی قدر نہیں کی تھی، کیونکہ رسول کہیں بھیجا ہے؟ اللہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک بندہ بھیجے نا، تسا چلو نہ واقف ہو، مول صاحب تو واقف ہے، تو یہ اگو میرا بندہ آئے تو پیغام ہی نہ سنے، گل ہی نہ سنے، آ کے نکل اتوں کون ہے، تو وہ بن کے میں ڈسے پہ میری اتنی عزت تھی ہے تو میں تو خوش تھی سا، خوش تھی سا. ہاں خالق کائنات، مالک کائنات اسی کا اپنا رسول بھیجے کہ جاؤ میرے بندہ کو میرا دین سمجھاؤ. اگوں وسطی والا الٹا وہ مخالفت شروع کر دیتی ہے، اعتراض دی ذات تے کیتا نے. اللہ تم فرما رہے انہاں میرے تے ڈٹھا ہوا رسول بھیجا کہیں ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. جب انہاں آکھے نا جو بشر تے اللہ کوئی شے نازل نہیں فرمائی، انہاں اللہ دی قدر انج نہیں کیتی جی میں قدر کرن دا حق ہے. دوجا جی آدن انا تطیرنا بکم، رسولہ کو وسطی والے آ کریں انا تطیرنا بکم، جدہ دے تسائیوں ہر شے بند ہو گئی، بارشاں بند ہو گئیاں، فصل ہونے بند ہو گئے. ایسا دے علاقے ہے بیماری، بندہ اڈے تک گیا بیٹھا ہوئے نا تو 5-10 منٹ گڈی لیٹ تھی ونجے تو ایک بیگ کو جیل اندر تو آئے بس نہیں آئی. بھئی تو جو پہلے بیٹھا تیری وجہ تو لگیا ہوئے نہیں، اس نے آخ تو آئے تو بس نہیں آئی. اس نے آدھن فال پکڑنا، فال اپنے آئے بندے نہ ڈٹھا بے نو آخا تیری وجہ تو بس نہیں آئی. ہو سکتا ہے تیری وجہ تو نہ آئی ہو. ہوں انہوں حالانکہ کافر مشرک بے ایمان رسولوں دے مخالف انہوں کو آدھن بھئی تساں آئے ہو تو بارشاں بند تھی گئی ہیں، تساں آئے ہو تو فصل ہونے بند ہو گئے. سمجھ آتی پی نا. ایک بادشاہ گیا ہی شکار تے، وہ شکاری آئی تے وہ دی عادت آئی بھی نوکر کو آتا ہے بھی سویرے نا
جلے نکلو نا تے پہلے پہلے جڑا بندہ ملے نا وہ نام لکھے دا کر. تو نوکر نام لکھا شکار لگ ونیا تو اس نے انعام دینا. اور جڑا پہلے پہلے ملتا ہی تے شکار نہ لگیا تو اس نے سزا دینا. ایک دیہڑ ایک بندہ ملا بادشاہ دا شکار کوئی نہ لگا نہ تا لکھا پی انہاں کا نہ پاؤ بھائی سنو پکڑا ہے. اس نے کہا گل سن سویرے پہلے پہلے تو اساں کو ملے تیری وجہ تو سارا شکار نہیں لگا لہذا تیری سزا یہ ہے تے کو اساں پھانسی لینے ہیں. تو بڑا منحوس ہے پہلے پہلے ٹکرے ساری دیہڑی ضائع تھی کہ ایک شکار ہی نہیں لگا تے کو پھانسی لینے. وہ بھی کو بندہ سیانے ہو سکے بادشاہ صاحب میں گناہگار منحوس غلط کار ضرور ہو سا لیکن میری گزارش ہے. دسو جی کیا گزارش. اسا کے گالے جی میں اتنی عمر گزاری کھڑا میری اتنی عمر تھوڑا جیا منحوس بندہ مینو کوئی نہیں ملا. بادشاہ کو آ کر میں اتنی عمر گزاری کھڑا تین جیا منحوس مینو کوئی نہیں ٹکرا. او کیویں اس آگے کئی بندے میں کو ملے ہیں پھانسی دا حکم نہیں تھیا. بادشاہ صاحب سویرے تسا ملو میں پھانسی دا حکم ہو گیا. یہ ہن بندے ہیں امت ہیں انسان ہیں لیکن پیغمبروں کو آدن بے تسا آیا تو بارشاں بند تھے گئے. اللہ دے نبی آدن طائرکم معاکم اسا منحوس کوئی نہ اسا بخت کوئی نہ تسا آپ ہو. کیونکہ تھانوں پتہ ہوئے دین جتنا زیادہ آندا ونجے برکت رحمت اتنی زیادہ آندی ویندی. بے دینی جتنی زیادہ ہوئے اتنا نحوست زیادہ آندی. انہیں نہ دا پر جھگڑا شروع ہے. ترائے نبی رسول ایک پاس ہے اور وسطی والے ایک پاس ہیں. اللہ فرمائے جا من اقصى المدینہ رجل یسعی تا پتہ لگا جو وسطی دے اس کنارے تھے کہ بندہ دوڑتا آیا آدھے یا قوم اتبعوا المرسلین. اے میری برادری میری قوم انہاں رسولاں دی گل من گنو انہاں دے آکھے لگو فرما برداری کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا یہ تھوڑے کو کوئی شے منگ دے تا نہیں پیسے نہیں منگ دے کوئی خرچ نہیں منگ دے اپنے پیسے نال تھوڑے گھر آئین کھاون پیون انہاں دا اپنا اللہ دا دین تھانوں سکھاون آئین انہاں دی گل من گنو تے بڑی گل ہے وہم مہتدون اے سیدھے راہ تے چلن والے لوگ نے. یہ باہروں دیہاتوں جو ایک بندہ دوڑدا آیا کتاب والے کا نام لکھا ہے حبیب. کیا نام لکھا ہے حبیب. ایک قوم دا درخان آئی لیکن اللہ جان دین دی سمجھ دے ہوتی اپنی مرضی. انہاں آکھا تو انہانا رلا کھڑے تیرا مذہب یہ جڑے یہ نبی بیان کر رہے ہیں. وہ غوث آگا یار مذہب دی گل کیڑی ہے پیغمبر آدھے لا الہ الا اللہ. ایک نبی دی دعوت نہیں 1.25 لاکھ پیغمبر دی دعوت ہے تے اے تراوی وہ بیان پہ کریں کہ عبادت دلائیں صرف سجدہ دلائیں صرف منت منوتی دلائیں صرف حاجت روام مشکل کشا صحت بیماری دا مالک عزت جلہ دا مالک صرف اللہ تعالی اور کوئی نہیں. انہاں بھی ایو بیان کیتا ہے کہ عبادت دلیں صرف اللہ دی ذات ہے تے میں انہاں دا مسئلہ مننے میں تھانوں آکھرے انہاں دی گل مان لاؤ. مالی لا عبد الذی فطرنی نال تبلیغ بھی شروع کر دی تھی. مالی لا عبد الذی فطرنی میں نو کیا ہو گیا ہے کہ پیدا میں او کرے تے عبادت میں غیراں دی کراں. پیدا میں او کرے تے سجدے میں غیراں دے دیواں. پیدا میں او کرے تے مشکل کشا کے ہور کو سمجھاں. پیدا میں او کرے تے رازے کے ہور کو سمجھاں. میں نو کیا ہو گیا ہے چلو میری گل تو اپنی جھانت رہ گئی. دن قیامت دے جب میں اللہ دے سامنے ونجنا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُساں بھی تا ونجنا ہے نا.
کم از کم اتنا تو بندہ سوچے بھی اللہ دے سامنے جو پیش تھی سوں تے اللہ پوچھا چاہتا وقت کے جواب دے سوں. کیوں بھائی صرف مولیاں ونجنا یا عوام ہی ونجنا؟ مولویاں کو پوچھ تھی تو عوام کو ہی تو تھی سی نا. اللہ قرآن فرمائے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. میں امتیاں کو بھی پوچھا تے نبیاں کو بھی پوچھا. نبیاں کو بھی پوچھا کہ تساں واز کیتا کہ نہیں، مسئلہ سمجھایا کہ نہیں، تے امتیاں کو پوچھا تساں مننا کہ نہیں. اگر نبی تو ہے نہیں ادی جہاد ادا نمائندہ کو عالم دین ہے وہ بیان کرے. اگر اس مولوی کو پوچھتے ہی میں تینوں میں دین دی سمجھ دیتی آئی بیان کیتے کہ نہیں، اگوں سننا والا کو تعالیٰ پوچھی تسا سنا کہ نہیں. اس واسطے حبیب نجار آکھے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. صرف میرا مسئلہ نہیں، قیامت علی ہر کے اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے تے میرے کول بھی پوچھ ہونی ہے، تھوڑے کول بھی پوچھ ہونی ہے. کچھ عقل کرو جا. اللہ دے نبی ہیں، اللہ دے رسول ہیں. یہ وڈی عمر والے تو سن دے ہو سو بھائی اتنے سارے پاکستان رواج یہ ہے بھائی جڑا قبرستان ہوتا نا اتنے ایک بزرگ کو دفن کریں تاکہ بزرگ دی وجہ تو سارے قبر والوں سے تھوڑی تھوڑی رحمت وسدی رہے. یہ عام روٹین تو جتھے اللہ دا ولی عوام سمجھیں دی بے ہوئے تو اتھے اللہ دی رحمت وسدی ہے. تو جڑے شہر اللہ دا نبی آیا کھڑا اتھے رحمت نہ آجے. تو یہ تو الٹا خوشی دی گل ہے کہ سارے شہر اللہ دے نبی آ گئے، فخر کرے نا لیکن الٹا مخالفت کرے. بدبختی ویکھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے شہر عالم دین ہوئے اتھے اللہ دی رحمت وسدی ہے. عالم دین کون ہوتا ہے؟ نبی دے دین کو سمجھ کو اس کو اگاں بیان کرنے والا. تو خود صاحب شریعت خود نبی اگر آ بنے اس واسطے تو رحمت بھرا ہوتا ہے. یار سارا نبی تو انہی رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آدھن اچھا تو تقریر نال شروع کر دیتے ہیں، اس کا مسئلہ سنو تو صحیح. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. اللہ دے نبی آکھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. آلیہ جمع الہ واحد ہے، ٹھیک ہے نا. نبی سمجھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ ہونے کے لائق صرف ایک اللہ ہے اور الہ کوئی نہیں. لیکن جڑا مخالف ہوندا شرک دا بیمان وہ کئی الہ بنائی کھڑا ہوندا. نبی پاک تو پہلے مکے دے کافر 360 بت بنا کے خانے کعبے وچ رکھ کے انہاں دی پوجا کرتے ہیں. جڑے گھراں چ رکھی پہن وہ تو وکھرے ہیں. اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بناواں اللہ تو سوا معبود الہ؟ تے اگر میں بناواں بھی صحیح تے اللہ کو نہ مننا تو پھر مسئلہ سنو. اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّی شَفَاعَتُہُمْ شَیْئًا. اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، او اللہ چاہے جو میں نو تکلیف دینا چاہے تکلیف بھی کو وڈی نہیں. بِضُرٍّ یہ تو عربی پڑھوا نا تھن بڑا مزہ آئے. بزرین دی تنوین تقلیل واسطے ہیں جی. بالکل تھوڑی جی تکلیف کنڈا پڑ گیا، کنڈا پڑ گیا. فرمائیں یریدنی الرحمن بضرٍ، اگر او رحمان چاہے جو میں تکلیف دے وے. سنو مسئلہ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا. اے ساری کائنات دے معبود اکٹھے ہو جائیں تے اللہ چاہے مینوں تکلیف دیونا اے آکھے نہیں دیونی، انہاں دی نہیں چلنی ادھی چلنی. اے اللہ دے کے کچھ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ دے محتاج ہیں سر.
جی انہاں جلے مسئلہ سنا انہاں کا اے تو ساڑے سارے معبوداں دے خلاف تھی اگڑے اے نبیاں نہ رلا کھڑے انہاں حبیب نجار کو شہید کر دیتا. ہن دسو بھئی زمین دا رولا ہے پیسہ دا رولا ہے اللہ دی توحید دا رولا ہے. او اللہ دی شان بیان کر رہے سمجھا رہے کہ اے پیغمبر سچن انہاں دا مذہب ٹھیک ہے انہاں دا نظریہ ٹھیک ہے میں انہاں دے نال ہاں. انہاں نے اس نو شہید کر دیا. اللہ اکبر. ہن سنائے اللہ فرمائے کہ لدخل الجنت دنیا تے مخالفین نے اس نو قتل کر دیتا شہید کر دیتا تے اللہ دی طرف اعلان ہو گیا سیدھا جا جنت سیدھا شارٹ کٹ راستہ ہے جنت وجن واسطے شہادت. قیل ادخل الجنت اعلان ہو گیا جی ہو جا داخل جنت دے اندر. ہن حبیب نجار پہنچ گئے آنکھو چاہ کدھر پہنچ گئے جنت دے اندر پہنچ گئے. جلے جنت گئے سبحان اللہ جنتیاں بہاراں میں کیا دے قال یا لیت قومی یعلمون ہائے او میری قوم نو علم ہوندا انہاں تا مخالفت جا کے مینوں مار دیتے. قال یا لیت قومی یعلمون ہائے میری قوم جان دی کیڑی شے نو بما غفر لی ربی. اے میرا مضمون ہے اصل بما غفر لی ربی بما غفر لی ربی میرے رب نے مینوں معاف کر دیتے. بما غفر لی ربی میرے رب نے مینوں معاف کر دیتے. وجعلنی من المکرمین تے اللہ نے مینوں عزت عطا فرما دیتی ہے. اور اس بندے کو ایمان آئی نبیاں دے نال کھڑا ہے روزہ کون اندمت تو ساگو تے اس ایمان کو مضبوط کرنے واسطے نبیاں دا ساتھ دیتا ہے. انہوں نے اس نے شہید کر دیتا. اللہ فرمائے چلو حبیب میں تے سارے پچھلے معاف کر دیتے. اتھے جا کے آخر ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوندا جیڑی میری رب نے میری عزت کیتی ہے نا انہوں نے اطلاع ہو جاندی. اللہ فرمایا حبیب نجار سن تیری قوم تو جھات رہی میں قیامت تک اپنے قرآن ہی تیرا واقعہ رکھ کے ہر آمن والے انسان کو دسیندا ویسا چل پہ. آج بڑنگے والے بھی سن دے پہ سادے پہنچ گئی گا کہ حبیب نجار شہید ہونے تو بعد کتھا گیا قبرستان جنت گیا. ہاں یہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مرن تو بعد جنت دے ٹھکانے عطا فرمائے. اگر ایمان نہ ہویا تو جنت بندہ نہیں مان سکتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کرو جس نال اللہ جلدی راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہاں سبحان اللہ. سارے الی مغفرۃ و جنت اللہ فرمائے بخشش بھی جلدی حاصل کرو جنت بھی جلدی حاصل کرو. دعائیں سیدھا مل گئی نا. حبیب نجار کو معافی بھی مل گئی جنت بھی. اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے نے 99 قتل کر دیتے ہیں. ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں 99 قتل ایک گھٹ 100 تے جلدی دماغ پھر گیا. اس کا بڑی غلطی کی تھی. کوئی طریقہ ہو گیا نا میں نے معافی مل گئی. یہ تو میں بہت بڑی غلطی کی تھی. کوئی طریقہ سوچو یار معافی کر منگانے تے تو میری تو بربادی ہو گئی. اللہ دے نبی فرمانے ٹرے گھروں جینو سمجھے بندہ سمجھدار ہے اس کو جا کے پوچھ دے کہ یار میں 99 قتل کر داں کوئی معافی دا طریقہ. 99 قتل کر کے معافیاں وعدہ کو لیندے
تو اس قابل ہیں تھے بخشی جاندے بڑا آگے معافی آنا تیری کوئی معافی دی صورت کا نہیں. نبی پاک فرمائے اسا کہ اچھا 99 تحقیق تھیا کھڑے 100 پورا تو کرن چاہ اس نو قتل کر اگلا کام پیا تھی سی آپ تو نہ رل واتو فکر ٹرے اگاں جا کے اور آدمی کل پوچھ دے یار میں 100 قتل کر چکا کوئی معافی دا ذریعہ اس کہ بالکل توبہ دا دروازہ قیامت تک کھلے توبہ دا دروازہ قیامت تک کھلے معافی منگنا تیرا کام ہے معاف کرنا اس کا کام ہے. اس کا واہ جی واہ راستہ تو مل گیا. اس کا کہنے میں کو ڈاٹھی سمجھ کا نہیں اے اگلی وستی جوان اتنے نیک لوگ راندن وہ تن سکھائے سن بھی توبہ کیویں کرنی. تو نکلا ایویں وستی تو باہر نکلے تھے اللہ دا کرنا موت آ گئی تھا اتنے نہیں پہنچ سکا موت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت والے فرشتے بھی پہنچ گئے جہنم والے فرشتے بھی پہنچ گئے. جنت والے آدھے معافی منگڑ میں دا پی آئی اسا اس کو جنت نے منے وہ آدھے نے 100 قتل کیتا ہویا اے معافی دے قابل نہیں اسا اس کو جہنم نے منے. فرشتہ نے آپت وچ رولا پہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمایا میرے فرشتوں بھیڑو نہیں لڑو نہیں فیصلہ کریں دیا جا جی. فرمایا زمین کچھو اس واسطے جو نکلے اس واسطے پہنچنا ایتھے پہنچے موت آ گئی. فاصلہ کتنے زیادہ ہے اگاں زیادہ ہے ادو نکلے موت آ گئی اگاں فاصلہ زیادہ ہے. ہوں اللہ فرمائے فرشتو زمین کچھو اگر یہ نکلا معافی والے پاسے زیادہ اڈے پہنچ گیا تھوڑی رہ گئی اس نو جنت والے گھن ونجن. اگر یہ نیڑے ادے ودا یہاں نے اگاں فاصلہ زیادہ آئی ود جہنم والے گھن ونجن. دیکھو اللہ دی رحمت دا فیصلہ ہے جی. حالانکہ جو زمین تھوڑی آئی اگاں زیادہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ زمین کو حکم دے دیتا تینوں پیدا میں کیتا ہے تو میری مخلوق ہے میں تینوں آدھا پیاں تو ذرا لمبی ہو جا تینوں آدھا تو ذرا سوڑی ہو جا. جی رحمت حق بہانہ میں جو یاد اللہ دی رحمت بہانے کو لیں دی ہے جی. اللہ فرمایا کچھو جی ہوں ایڈوں تھوڑی آئی ایڈوں زیادہ آئی اللہ زمین کو جلے حکم دیتا ہے اے ذرا سوڑی ہو گئی اے ذرا لمبی ہو گئی. جلے فرشتہ نے کچھ ہے ایڈوں زیادہ ہو گئی کیوں تھوڑی ہو گئی فیصلہ ہو گیا جنت والے لے جائے. سوچا کرو کیا کہ لے ہے جی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا سمجھ لے مراقبہ کر کے ستے کرو. مراقبہ سمجھیں دو نا کیڑا پتہ تھانوں بڑے موبائل ہے نا ایک مراقبہ تو این ہے یہ اتنے کپڑا گھات بیٹھا بھی یہ پتہ نہیں کہ پہ تھیں دے یہ کہ لگے جلے سمان لگو نا تو مراقبہ کرو تھوڑا جہاں. کیا مراقبہ سوچو کہ آج دن دے اندر میں اللہ دے حکم مننے کتنے ہیں تے نافرمانیاں کتنے کیتے ہیں. اگر سارا دن اللہ دے حکمت گزر گئے فرما برداری نبی سونے دے حکماں دی فرما برداری گزر گئے شکر کر کے سمو. اور اگر گناہ گزر گئے توبہ کر کے سمو استغفار کر کے سمو. کیا پتہ راتی روح نکل ونجے تو جڑی رات اگر موت آ گئی تو تھوڑی توبہ گئی کھڑی اسی معافی مل ویسی. اس واسطے سمجھ لے کم از کم 3 دفعہ استغفار پڑھ کے ستا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگر مر بھی گئے تو توبہ تو تھی کھڑی ہو سی نا. توبہ دا دروازہ قیامت تک کھلا ہے
یقبل اللہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے دی موت والا گھنگرو نہ کھڑکے تائیں توبہ دا دروازہ بند نہیں ہوندا۔ جی معافی منگنی چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے معافی منگنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابی آگے نبی پاک دی خدمت دے اندر، آدھا جی میرے کول قصور ہو گیا، میرے اتے حد جاری کرو۔ مائز صحابی دا نام ہے اسلمی، مائز اسلمی صحابی مشہور ہے، انسان ہے نبی نہیں، غلطی ہو گئی زنا کر بیٹھے، لیکن کر تو بیٹھے، پریشانی بڑی تھی، ہون دوڑے کہ کو معافی دا ذریعہ دنیا تے تلاش تے سیدھا نبی پاک دی خدمت وچ آدھے جی میں زیادتی کر بیٹھا، میرے تے حد جاری کرو، میں قیامت دی سزا نہ بھگت سکدا۔ نبی پاک دی عادت مبارک کی آئی ایسی گل نبی پاک سن دے نان پہلی بار اسی تو گل کی تھی، نبی پاک چہرہ ہی دے چپے وہ ایڈوں پھر آدھا جی میرے گل غلطی ہو گئے، میرے تے حد جاری کرو، نبی پاک ہی دے چپے وہ ایڈوں پھر آیا، آدھا جی میرے گل غلطی ہو گئی، حد جاری کرو، نبی پاک ہی دے منہ چپے۔ ہوں تھان پتہ ہی بھی زنا دی حد ثابت کرنا تے 4 گواہ ضروری ہیں، تو اس صحابی نے جب 4 دفعہ اقرار کر گیا نا، نبی پاک صحابہ کو حکم دیتا کہ اس نے حد جاری کر دو۔ حد اسلام یہ ہے کہ اگر شادی شدہ بندہ مسلمان مرد یا عورت بدکاری کرے چاہ تو انہوں نے اتے تین پور کے وٹے مار کے مار دے، اس نے رجم آ دین، یہ ہے سزا۔ صحابہ کرام نبی پاک حکم دیتا، حضرت مائز کو گھن گئے، اتنے تئی پور کے بٹے مارنے شروع کی تھے۔ ٹھیک تو کئی بندے آواز دیتی بھئی کیری گندی موت مردہ پہ، سنائے صحیح، کیری گندی موت مردہ پہ۔ نبی پاک کے الفاظ سنیں، حدیث کی کتاب بچن کہ نبی پاک برداشت کر گئے، دکھ بڑا ہوا نبی پاک کو کہ یہ لفظ کیوں آ کے گئے، لیکن نبی پاک نے سن بھی کیتا، دیکھ بھی کیتا بھئی کیڑے بندے آدھے پہ۔ خیر اتھو چلے اگا تھوڑے جائیں گلی چ گئے تو کھرکا مویا پیا، سجا پیا، او لتا اتا پھوکنے اور پھوکا پیا۔ نبی پاک کھڑ جاؤ، انہاں 2 بندہ کو سڈا جیڑا گل کیتی ہے بھئی کتنی گندی موت مردہ پیا، فرمایا ایک کھاؤ، ایک کھاؤ۔ انہاں کہا جی تو سان مسئلہ دس ہے گدا حرام ہے تے مردار کھاونا انہی حرام ہے تے اے تا ترکا پہ بدبودار تھیا پہ ایک ہی میں کھاواں۔ نبی پاک فرمایا جی تو سان گل آکھی ہے نا اودی بدبو اس کھرکے نالوں زیادہ ہے۔ ایک مسلمان دے بارے ایسے الفاظ آکھنا اے بدبودار گدے کھاون نالوں زیادہ تکلیف دے۔ اگر میں محمد دی سننی نے تا سنو، خدا دی قسم ہے جیدے قبضے محمد دی جان ہے، او مائے جنت دے باغاں سیراں کر رہے، رحمت دے دراج غوطے لگا رہے۔ تو حضرت مائز نے جلدی سوچا بے غلطی ہو گئی، معافی منگا، معافی ملی کہ کوئی نہ۔ نبی پاک دی سچی زبان نے اعلان کر دیتا کہ او جنت دے باغاں سیراں کر۔ تو جلدی کرنی چاہیے دیئے۔ اللہ فرمائے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اوے میرے محمد دے امتیو جتنا جلدی ہو سکے معافی بھی منگی کرو تے جنت دی تلاش بھی کیتی کرو۔ سبحان اللہ۔ سجاگ بیٹھے ہو نا، تھکے تو نہیں بیٹھے نا، تھکے تو اسے جڑے شودے لو کر کے جمعہ پڑھانی ہیں، ہاں جی اساں تو چھاں تے بیٹھنا، سانو کیا تھی ہونا، تکلیف تو تھی نا، بڑا ثواب تھی سی تانوں خدا دی قسم، ساں نالو نمبر تساں گھن ونجنا،
اپنا دنیا دا کام بھی کر گدا، اللہ دا حکم بھی مان گدا. نبی پاک فرمائے ایسے لوگوں کو ڈبل ثواب تھیندا، ایسے لوگوں کو ڈبل ثواب. لیکن تھوڑی جی تکلیف تو ہے جی. قیامت دا دن اس تو زیادہ اوکھا نہیں. 50,000 سال دا دن ہے. ایک 50,000 سال گزر سی تو ایک دن گزر سی قیامت دا. کوئی تمبو نہ ہو سی، کوئی چھاں نہ ہو سی، کوئی پانی نہ ہو سی. 50,000 سال دے دن کھڑو کے پباں تے گزارنا پوسی. جیڑا تراویح گھنٹہ نہیں کھڑ سکتا یہ 50,000 سال کیویں کھڑتی. گبرو آدھے ساڈیاں پینیاں دکھ دیاں. یہ سوچو بھئی اتھے کیویں کھڑسوں. دن ایش کے گزر جاتے ہیں گھڑیوں میں، دن مصیبت کے کاٹے ہی نہیں کٹتے. سوکھا بندہ 1000 سال ہی گزر ونجن بندہ کچھ ہی نہیں تھیا. تے تکلیف ہوئے تے 5 منٹ دی گزارنی اوکھی تھی ویندی. تے 50,000 سال دا دن سورج نیزے برابر ہے، زمین ترامے دی ہو گئی ہے. ہر بندہ پسینے گھر کے حساب شروع نہیں ہو رہا کہ بن سی. اگر اس نو سوکھا کرنا نے روزے رکھے کرو جی، روزے رکھے کرو، تراویح پڑھو، نمازاں پڑھو، زکاتاں دیو، داویں دیو، اللہ رسول دے حکم منو، نافرمانیاں تو بچن دی کوشش کرو. جنت دے دروازے پہلے کھلے پہنچنے. فرشتے تھوڑی انتظار کر رہے ہیں جی. ہاں سبحان اللہ. صحابی آیا کھڑے نبی پاک کو، آدھے جی میں اگر جہاد سے ونجاں تو میں لڑائی اتھے جا کے کراں تے اخلاص نال کراں اللہ دی رضا واسطے، میں جنت دی جویساں. سوال دیکھو. ساڈے آدھن پوچھوں تو مت نہیں کرنا ہی پوے، اس واسطے مولی کو پوچھو نہیں جان چھٹی ونے. اے ساڈے ہن والے مسلمان آدھن پوچھوں تو بات مننی پوسی، سنوں پوچھو نہیں. کیا مطلب دی اللہ کو آسوں سان جی پتہ جو کون آئی. بندیالوی صاحب آدھے ہوندے بھی اللہ جنت بنائی جہلاں واسطے ہیں. اللہ کیا آؤ بچے تساں نا شو دے تھا ہے سن پتہ کو تساں جنت ونجو. میں رگڑا مولویاں دا کڈھیاں دا جنہاں پتہ ہے. صحابی دا سوال ویکھو، میں جی اگر جاں قتال کرن لڑائی کراں جنگ تے ونجاں جنت ویسا اے جنت دی تلاش ہے. اللہ فرمایا نا جنت دی گولی کرو، جلدی حاصل کرو. نبی پاک فرمایا جی ہاں. آپ خاموش ہو گئے، ہن ممبر تے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر دے بعد فرمایا کتھے جائیں گل پوچھیے، سوال کیتا ہے. ہاں جی بلا سوال کر، بلا درا سوال. اس آخا جی میں جہاد تے ونجاں لڑائی کراں اللہ دی رضا واسطے، میں جنت ویسا. اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں تساں ویسو صحیح سارے گناہ تھوڑے معاف ہو ویسن، لیکن الا الدین. اگر اللہ دے راہ تے مردہ شہید ہو بھی گیا جنت تاں ویسے جو کہندا بندے دا کردہ تیرے ذمہ نہ ہویا تھا. حقوق العباد اتنے مربع دے مربے ہضم ہیں، کلاں دے کلے اپنے نا چڑھائی کھڑے ہیں جی. آدھے اساں تا جی عدالت جو فیصلہ کروائے وہ کریں. نبی پاک دا فرمان سامنے رکھا کرو. اللہ دے نبی آپ فرمائے میں ظاہری بیانات تے فیصلہ کر دیونے تے ٹھیک ہے فیصلہ ہو ویسی. قیامت تک اگر غلط ہوئے تو سزا بھگتنی پوچھنے، کیونکہ مولوی تو ظاہری بیانات تے مسئلہ دسنا ہوندا نا جی. ہن عالم الغیب تو اللہ دی ذات جی. جنگ خیبر تے نبی پاک تشریف لے گئے، نال صحابہ کرام بھی ہے. گل سمجھ آندی پئی ہے نا. ڈیرا لا دیتا پہلے بن کے، فوجی سارے نبی پاک دی فوج جڑی آئی نا ڈیرا لا دیتا. یہودیاں دا ایک آجڑی بھیڑاں بکریاں والا چریندا ہی اس ڈیٹھا ہی خیر ہے بھائی
تمبو شمبو لا کے تے کو بندے شندے آندے پین تے خیر ہے انہاں کو کہہ صاحب مسلماناں دا نبی اپنی فوج گنائے تے خیبر تے چڑھائی کرنا چاہتا اے ہن ہولے ہولے نا گل سن کے اپنی بکریاں کو ٹور رکھا تے ارادہ یہ کر کے دیکھا اس نبی کو دیکھا تو صحیح دیکھا کیڑا خیبر تے چڑھائی کرنا ہے بکریاں چریندا 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 تے مان کے تمبواں دے نیڑے پوچھدا ہے کہ تھوڑا نبی کیڑا ہے تھوڑا صحابہ نے دسا جی اور فرما رہے ہیں نبی پاک ہیں سبحان اللہ ایسی تعلیم کہندے کو حاصل کرو سرور کائنات امام الانبیاء سید الاولین والآخرین صحابہ چین بیٹھے پتے کیا کو نہیں لگے سبحان اللہ سردار ہی نہیں ہونے نا ہاں قیادت ہوئی نا مزہ ہی آیا نیڑے بن کے پوچھ گیا صحابہ نے دسا وہ نبی پاک دی خدمت پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک ہے کہ ہر نویں آون والے بندے کو اسلام دی دعوت پیش کر دیاں اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی تھی وہ اگو آدھا جی میں تھوڑی دعوت مان گنا میں تھوڑی دعوت مان گنا تو میں نے کیا فائدہ ہو سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جنتی جو ایسے ہوں یہ جڑا آجڑی ایک رنگ دا بالکل کالا ہے اس نو اسود رائی آدھے رائی دا مانا بکریاں چراون والا تے اسود مانا کالا حجر اسود تو سنا اس نے نا حجر اسود حجر مانا پتھر تے اسود مانا کالا آیا تو جنت جو ہے چیٹا ہائی لیکن ہن مسلمان چوم چوم کے تو اتنا اثر ہو گیا کہ کالا ہو گیا حجر اسود ہو گیا اے اسود رائی ہوں اس نو خطرہ پائے گئے بھی نبی پا اے آخری جنت ہی ویسے حالت میری کوئی نہیں ونجن والی جنت جو وجنے تھی میرا رنگ تو دیکھ یہ جے بندے جنت ہی ویسے اے جنت ویسے میرے کپڑا جو بکریاں دی بدبو آندی ہے میں کی میں ویسا سبحان اللہ سوال کر دے آدھا جی میں کالا رنگ ہے میرا کپڑا جو بدبو آندی میں کیویں جنت ویسا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان قبول کر اسلام دی دعوت مان لے جس ویلے تو جنت ویسے ہیں اللہ تیرا چہرہ بھی سونا بنا دے سی تیرے جسم میں جو خوشبو آون لگ ویسی اور اس نے کلمہ پڑھا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہاں جی کوئی نماز نہیں پڑھ سکا آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام تک قبول کی تھی ہوں نماز دا ٹائم کوئی نہیں جو میں تینوں نماز سکھاواں رمضان شریف بھی کوئی نہیں جو میں تینوں کو روزہ رکھاواں ہکو عمل کھڑے جہاد اللہ چالوت چل لڑائی تے چل دیا میدان دے اندر ہوں اسود رائی ہائی تو یہودیاں دا بندہ ہوں ایڈو مسلمان والے پاسوں آ گئے ہوں نبی پاک دے نال چلے میدان جہاد تے اللہ دا کرنا ہی نہیں آیا جو اسود رائی وے تو شہید ہو گیا جنگ ختم ہو گئی نبی پاک دی عادت مبارک کی آئی جنگ تو بعد چکر لینے صحابہ کو سنبھلے دیاں آپ چکر لا رہے ہیں تا پتہ لگا اسود رائی دی لاش تے ون کھڑے ہیں آپ نے جس ویلے نے جھا کے ڈٹھا تا پتہ لگا او اے تا ساڈا اسود رائی ہے نبی پاک دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے اچانک نبی پاک کھڑی جاتے اپنا چہرہ مبارک بے پاسے چا پھیرے یہ چہرہ پھیرنا صحابہ سمجھے دیں نبی پاک ناراضگی دلے چہرہ پھیرے دیں
صحابہ خطرہ پہ گیا پہ ہونے تو نبی پاک بڑے خوش کھڑے ہیں، یکدم چہرہ مبارک بے پاسے چپیرن اگو بھی تو نبی پاک آنا سمجھ گئے پہ صحابہ کیا تاثر کہندے پہن. آپ نے فرمایا میں اسود رائی کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے سنو جنتیاں 2 حوراں عطا فرمائیں، او ایدی زیارت واسطے آنیاں پئیں، میں شرم و حیا دی وجہ تو منہ دے چپیرے. کتنے دیہڑے اسلام وچ رہے، کتنی نمازاں پڑھیاں، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دیتی ہے. یہ سنوادن خوش نصیبی. اللہ فرمائے سارے الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. دو چیاں چیزاں حاصل کرنا دیر نہ کیتی کرو. قسمت جاگی کھڑی ہے نا، اللہ بکریاں دے ذریعے پھیر کے اس نے نبی سونے دی خدمت گنایا اور اسلام قبول کیتا، جنت دا وارث ہو گیا. ٹائم تھوڑا من خیال زیادہ تھی گئے. ہاں یہ ڈاواں ڈا ہاکا درمیانہ مغفرت دا سارے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے دے مطابق جڑا نبی صاحب نو دسے بیان فرمائے کہ اے ڈہاکا مغفرت ہے، اللہ بندہ کو معاف کر دے. سارے دعا منگسو کہ اللہ سونا اس خاصوسی مغفرت اسانو محروم نہ کرے، رحمت دا حصہ بھی عطا فرما، مغفرت دا حصہ بھی عطا فرما. اور جہنم دا جل اعلان تھی نا کہ تساں معاف ہو بخشے گئے ہو، جہنم تو آزاد ہو، او حصہ بھی سانو عطا فرما دے. زیادہ استغفار کرنے اس ڈھاکے دے اندر استغفر اللہ، باقی استغفار بھی نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے استغفار دے زنی زیادہ تسبیحات پڑھو، نفلیاں پڑھو، توبہ کرو، اللہ کو معافیا منگو. اللہ جڑیاں ہو گئیں اگاں واسطے میں غلطی نہ کرے. اللہ فرمائے بس یہ طریقہ ہے، اگر کوئی بندہ میرے کو رس آیا، میرا باغی تھی آیا، میرا نافرمان تھی آیا، سمجھ وجے کہ معاف کرنا لاؤ ہے تو آ کے میرے کو ہنج بہاوے چا، میں کدیں گلا نہیں لیتا، میں معاف کر دینا کہ نہیں جی. کسا تو تسا سنا ہے ہوسی، لیکن میں اشارہ ہے تھوڑا جا. موسیٰ علیہ السلام دے زمانے بارش دی لوڑ تھی گئی، موسیٰ علیہ السلام عوام کو گھن کے ٹرے تو جل اتھے گئے تو دعا منگی، بارش کون آئی. 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے. موسیٰ علیہ السلام ذرا لاڈلا پیغمبر آئی، چپ نہیں رہندا. اللہ میرا بارش دینا تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، تو مالک جو تھے ہوں کو ساڈا چھیڑا تو ہے نہیں، تے اساں گھر تو ول وجا، چلو تیری مرضی ہے. اللہ فرمایا بارش تو دیساں لیکن ایک بندے دی وجہ تو رکی کھڑی ہے. او بندہ میرے نزدیک اتنا قصوروار ہے کہ بارش نہیں آ سکتی، اس نو کڈو بارش آ سکتی. آدھے بھئی او بندہ موسیٰ علیہ السلام دے نال پاسے دے کھڑا ہے، ایمن گل تو نکل آئی. ہوں اللہ میرا کی میں پتہ لگے جو اتنی عوام کھڑی ہے، آواز دیواں بھی سے تے کہن نہ سنی چیت بات. اللہ کہ تو حق کل دے دے. قرآن ہی ہے نا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اذن فی الناس بالحج، حج دا اعلان کرو میرا ابراہیم. خانہ کعبہ تیار ہو گئے، حج دا اعلان کر دے. اللہ میرا کہنو کرا، بندہ تے سامنے ہے کو نا. اللہ فرمائے اعلان تو چکر، جتنیاں روحاں والے پئیاں قیامت تک پیدا میں سارا تک پہنچا دے. آدھن بھئی ابراہیم علیہ السلام جل اعلان کیتے ہر کہتے آواز پہنچی، جتنی دفعہ لبیک کہا کیتے اتنی دفعہ اس نے خانہ کعبے دی زیارت نصیب تھی. دے دے پہ کوئی 5 حجاں کیتی کھڑے، کوئی 10 حجاں کیتی کھڑے، کوئی ایک گیا کوئی اکا نہیں گیا. یہ ترتیب لگی کھڑی. مولانا شعیب خان آدھے پہن بھی کوئٹے دے علاقے جی بندہ 72 حج کی تھی، 72 حج. اندازہ لگا پتہ نہیں اس آنکھوں دی لبیک 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 لبیک. میں قرآن جلے پڑھدا ہوں نا تے اے آیت پڑھدا میں کہ پتہ نہیں اساں ہی آنکھوں اسی کہ نہیں.
پتہ نہیں اسی آنکھا ہو سی کہ نہیں. بس اللہ سونا جلے گھن گیا تو اتنے کعبے کول گیا تو میں کہ شکر ہے تیری، شکر ہے تیری ذات، شکر ہے تیری ذات ہے. اللہ گھن گیا، وہ پورا دل یقین ہو گیا کہ آقا سے اذن فی الناس سے سارے دکھڑے دور تھی ویندن خدا دی قسم. اللہ میرا کہنوں عقل دے ماں. اللہ فرمایا میرا موسیٰ اعلان تو کر. موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا ایھا الظالم اخرج. اوڑی نال کھڑے آدھے بھی نکلدا ہی میں نشان بنسا ہیک ایک موکی مینوں گھتوں نے تو میری تو خیر کہیں نہیں. بترائے ڈاڑے تھی کہ امراض تیرے پیچھو ذلیل تھی تے کھڑیا سے تے آج پتہ لگا ہے ہاں اس ڈانڈ نہیں گھتی، اس ہاتھ نہیں اٹھائے، اس معافی نہیں منگی، اس ہونٹ بھی نہیں ہلائے. اتھائیں دلی جو سا کہ مالکا آج پردہ راکشا بات نہ کرتائیں. آج میرا پردہ راکشا تو ستار ہے نا، پردہ راکشا بات نہ کر سائیں. او تو بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام وات چپ نہیں رہے. اللہ میرا بندہ تو نکلا کوئی نہیں، بارش شروع ہو گئی. اللہ فرمایا میری صلح تھی گئی. وہ کیویں صلح تھی گئی؟ سان تو کوئی پتہ نہیں لگا. وہ کون ہے؟ دسا تو صحیح. اللہ فرمایا میرا مجرم آئی تو نیم دسا، ہوں میرا اپنا تو میں کیویں دسا. تو سما ساری زندگی اس گلے دے سو تیری وجہ تو بارش نہ آئی. اے نوجوانوں، او بڑنگے دے مسلمانوں معاہدو، اگر کوئی بندہ زندگی پر مسیت نہیں آیا تے آمنا شروع تھی کہ کدائیں نہ کھائے کہ تو ہی مسیت آونا. اگر تھوڑے جملے تو مسیت جو رک گیا گناہ تھوڑے ذمہ ہو سی ادھے ذمہ نہ ہو سی. اے بالے ہوندے نا تو اگے تو کدا نہیں آج کدے آونا تو بات بھی اڈوا سی آج آئیں کہ بات آ سے وہ تنگ تھی کہ چھوڑ ویندا مسجد. اسلام شریعت محمد دا حکم ہے اگر کوئی گناہگار، خطا کار، زناکار، چور، ڈاکو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر چکے، پچھلی زندگی دا گلہ دینا تھوڑے ذمہ نہیں ہے. جی اللہ فرمائے جنا میرا باغی آئی تین کچھ دسا، ہوں کیوں دسا؟ بارش شروع ہو گئی. سمجھیں دے پہ نا؟ سبحان اللہ. بڑا ستارے جلے پردے رکھن تے آ وجے ڈھیل کوئی نہیں. یار حدیث سامنے آ گئی اچانک ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین قیامت اللہ پاک ایک بندے کو سڑے سی عورت کی گل سن اے جی میں بندہ کانے کی گل کرے نا انہیں بندے کنے لاک گل سن او بندہ اللہ دے اوپر نیڑے ہوئے سی اللہ او دے کانے کی گل کرے تھی. نبی پاک فرمائے حدیث پاک ہے او آگ سی اللہ میرا خیر اللہ فرمائے سی گل سن ایک رجسٹر ڈٹھے ہی ایدے وچ گناہ لکھے میں ڈٹھے نہیں جی ڈٹھے یہ تیرن قصور سارے گناہ تیرن نا. وہ آگ سی جی میں ہوں ہولے ہولے چوری چوری گل تھی پہ کانے ہے جی. اللہ فرمائے سی تیرن نا جی میرے اچھا گل سن دنیا تے سارے تین گناہ کی دین اے بھرا پہ رجسٹر میں کہنوں نہیں دسا تیرا پردہ فاش میں نہیں کیتا یا تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے. آج سن میری رحمت دا دریا جوش چایا کھڑائی اگے بھی پردہ رکھا میں اج بھی پردہ رکھے نے چپ کر کے جنت نکلا میں. آکھو اللہ سانو انہاں چکار دے. آکھو جا اللہ میرا سانو اسے ٹولے چکار دے میں کہ نہیں سارے میں آکھیں اللہ میرا ایویں نکلے ونجا چپ کر ورنہ ساری پوچھ کچھ شروع ہو گئی تو ایسا اس قابل نہیں ہے. سمجھے دے پہ ہو. اس واسطے کوشش کرو اللہ کو راضی کرن دی، اللہ کو معافی منگن دی، استغفار زیادہ کرو. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.